کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد من کے ویورز السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے بہرمند ہو رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے مراد من ٹی وی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص دعا کے حوالے سے بات کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ کو ہماری آج کی یہ نشست بہت خیر و خوبی پسند آئے گی۔ آج کی قسط میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی باتیں بھی جان پائیں گے۔ مزید بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پہ لگا دیں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ان باکس میں ضرور نوازش فرمائیں۔ حضرت ابراہیم کو انبیاء کرام میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ مختلف خوبیوں اور خصوصیات کے آپ حامل تھے۔ آپ کی سیرت اور شخصیت کے بہت سے پہلو انسان کے لیے سبق آموز بھی ہیں اور ایمان افروز بھی ہیں۔ ایک ہمہ جہت شخصیت کے آپ مالک تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر آپ کے امتیازات کو بیان کیا، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کیا، آپ کی قربانیوں کا ذکر کیا اور اس امت کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ہر پہلو بڑا ہی نرالی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا، آزمائشوں اور حالات میں آپ کا امتحان لے کر اپنا خلیل قرار دیا، تو یقیناً آپ کی ہر چیز میں آنے والی انسانیت کے لیے سبق اور پیغام ضرور ہوگا۔ توحید اور شرک سے بیزاری، دعوت دین کی بے چینی اور بے قراری، ابتلاء و آزمائش میں استقامت و پامردی، ہر اعتبار سے آپ ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آپ نے مختلف موقعوں پر جو دعائیں مانگی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ دراصل آپ کی دعائیں وقتی اور عارضی نہیں تھیں، بلکہ ان دعاؤں میں آنے والی نسلوں کے لیے سابق اور موجودہ سب کے لیے سبق اور ہدایت ہے۔ رب سے مانگنے کا طریقہ، ہر وقت اللہ ہی سے رجوع ہونے کا ڈھنگ حضرت ابراہیم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے انسانوں کو سکھایا اور یہ بتایا کہ انسان کی نجات اور سعادت اس میں ہے کہ وہ ہر وقت پروردگار عالم ہی کی طرف دست دعا پھیلائے رکھے۔ حالات کو بدلنے والا، مشکلات کو آسان کرنے والا، آزمائشوں میں کامیاب کرنے والا اللہ ہی ہے، لہذا اس سے مانگنا انسان کو زیب دیتا ہے اور وہی انسانوں کی حاجت اور ضرورت کی تکمیل بھی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اس خصوصیت کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑی آہیں بھرنے والے بڑے بردبار تھے۔ ایک جگہ اور فرمایا گیا کہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے بردبار، اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ذکر کی گئی چند دعاؤں کے تذکرے ہمیں ضرور آپ سے ملتے ہیں، اور سورہ ابراہیم میں تو ایک خاص دعا جو کہ ہم نماز کے حصے میں بھی پڑھتے ہیں، جو کہ نماز کا حصہ بنا کر بھی ہم پڑھتے ہیں، موجود ہے۔ جبکہ آج میں آپ کو اس کی اہمیت و افادیت اس اعتبار سے بھی بتا دوں کہ اگر ہم اسے بطور دعا نماز کے بعد بھی اختیار کر لیں، نماز کے اندر تو ہم ادا کرتے ہی ہیں، تو ہماری دین و دنیا اور ہماری کل کائنات سنور جائے گی۔ دعا کچھ یوں ہے: ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی 40 اور 41 نمبر آیات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ بڑے خیر و خوبی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا امت محمدیہ کے حضور پیش کرتے ہوئے فرما رہا ہے
کہ یہ دوا آپ مانگ لو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دوائیں سب نے قبول ہوتی ہوئی دیکھیں، اور ان نے جو دوائیں مانگی اور جس قرار کے ساتھ مانگی اور جس طریقے سے مانگی وہ کبھی رد ہوئی ہی نہیں، کیونکہ وہ پیغمبر تھے مگر ان کا طریقہ دوا سب سے جدا تھا۔ آپ جد الانبیاء تھے، آپ کی دوا سے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ ہی کو زندگی میں اس وقت جب کہ کسی کو اولاد ملنے کی توقع تو کیا، بڑھاپے کا آخری لمحہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، تو ایسی صورت میں آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس دعا کو ہر نماز کے بعد اپنا یقینی خشوع و خضوع کے ساتھ اور حاضر قلبی کے ساتھ حصہ بنا لیں اور رب سے مخاطب ہو کر اس دعا کو مانگیں، تو دین و دنیا دونوں کی بلائیاں آپ کو عطا ہوں گی۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ذرا سنیے، یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما دیجئے جو نماز قائم کریں۔ اے ہمارے پروردگار، اور میری دعا قبول کر لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقین جانیے کہ یہ حضرت ابراہیم کی ایسی دعا ہے کہ اگر ہم اس دعا کو، ایک تو ہم نماز اختیار کر لیں اور دوسرا اس دعا کو نماز کے ساتھ اختیار کر لیں، تو یقیناً ہمارے لیے بڑی کامیابی، خیر و خوبی ہے، کیونکہ اس میں اگر ہم نمازی بن جاتے ہیں تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مانگی ہوئی دعا کی بدولت جو ہے اس فہرست میں ہم لوگ شامل ہو جاتے ہیں جس میں آپ نے اپنی دعا میں جن لوگوں کے لیے ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اگر دعاؤں کا خاص اہتمام فرماتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو دعاؤں سے انکار کریں؟ تو اس دعا کو اختیار کیجئے، ہر نماز کے بعد کم سے کم 15 بار اس دعا کو پورے توجہ اور پورے حضور قلبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہو کر مانگا کریں، اور اس کے مانگنے کے بعد اپنے گھر کے حالات، رزق کے حالات، اپنے دوست و احباب کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، زمانے میں آپ کی شہرت، یہ سب کچھ آپ دیکھ پائیں گے۔ صرف ایک بار اس دعا کو دل سے ہو کر مانگ کر تو دیکھیے۔ انشاءاللہ دعاؤں کے سلسلے کو بھی ہم آگے بڑھاتے رہیں گے، اور ہمارے ملاقات اسی طرح ہوتی رہے گی سیم اسی چینل پر۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے یہ خصوصی گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر آج نئے تھے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو آل پہ لگا دیجئے گا۔ اپنی قیمتی آراء، مسئلے اور اپنے علم کے بدولت جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، ہم آپ کی آراء کے منتظر رہیں گے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔